أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. But when he tries him differently, then straightens to him his means of subsistence, he says, my Lord has disgraced me. Nay, but you do not honour the orphan, nor do you urge one another to feed the poor, and you eat away the heritage, devouring everything indiscriminately. And you love wealth and exceeding love. Nay, when the earth is made to crumble to pieces, and your Lord comes and also the angels in ranks, and hell is made to appear on that day shall be mindful, and what shall being mindful then avail him? He shall say, oh, would that I had sent before for this my life. But on that day shall no one chatteth with anything like his chastisement, and no one shall blind with anything like his blinding. O soul that art at rest, return to your Lord well pleased with him, well pleasing with him. So enter among my servants, and enter into my garden. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. پتہ نہیں کیسے میں بیان کروں. آج مومنین نے اعمال کیے ہیں،
ان اعمال میں 7 مرتبہ آگے گئے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے، اور وہاں انہوں نے سمبولیکلی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ کربلا میں، جیسے ابھی عزیز پڑھ رہے تھے، وہ تنہا زہرا کا لال اور ہزاروں کی فوجوں کے سامنے تنہا ڈٹا ہوا ہے، صبح دن چڑھے سے لے کر زور اور عصر، زور کی نماز اور عصر تک یہی جملہ حسین دہرا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ جملہ عزیزو وہاں کہا جاتا ہے جب کبھی میت نظر آئے، عموماً وہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے، یا کوئی فوت ہو جائے اس کی خبر ملے وہاں کہا جاتا ہے۔ آج عاشور کے روز حسین 72 لاشوں کو دیکھ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی غور کرو، اپنی نظروں کو لے جاؤ، اپنی سوچ کو لے جاؤ کربلا کے میدان میں، وہ خیموں سے چند قدم دور حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ علی اکبر کی لاش لا چکے ہیں شہداء گنج شہداء میں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لا چکے ہیں گنج شہداء میں، عباس نہیں آ سکے۔ اس کی وجوہات علماء کہتے ہیں کہ حسین کے بس کے بات نہیں کہ عباس کو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ کیسے اٹھائے عباس کی لاش کو؟ ہر طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ آج صبح سے حسین یہی جملے ادا کر رہے ہیں، فرزند زہرا، فرزند رسول، دل بند علی، کوئی قصور نہیں کیا، کوئی کسی کا کوئی مال غصب نہیں کیا، لیکن امت میں وہ تبدیلی آئی کہ ان کے لیے رسول کو، کل بھی میں نے عرض کیا، رسول کو شہید کرنا آسان ہو گیا۔ عزیزارو، ذرا اس پہ غور کرو کہ وہ 3 دن کا پیاسا، اور وہاں میدان میں، اور صبح سے اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے بھی یعنی اس صورتحال میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پیاس کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوف، فوجیں ہر طرف، بظاہر یہی دنیا میں ہے، لیکن حسین وہ ذات ہے سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ بہرحال پیاس اپنے مقام پہ اثر کرتی ہے۔ عزادارو، جب سب شہید ہو گئے اس وقت امام حسین علیہ السلام خیمے میں آخری وداع کرنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں 2 مرتبہ وداع کے لیے آئے، ایک مرتبہ پہلی تشریف لے گئے، اب جب خیمے کے اندر گئے تو جو دیکھنے والے تھے جنہوں نے رپورٹ کی ہے وہ یہ تھا کہ خیمے سے دھوڑ بلند ہو رہی ہے، رونے کی اور نوحہ کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے سامنے، حسین جناب زینب کے سامنے اب آخری وداع کرنے گئے ہیں بیویوں کو، تو کیا صورتحال ہوگی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بیویوں نے ارد گرد گھیرا ہوا ہوگا حسین کو، کسی نے پاؤں پکڑا ہوگا، کوئی ہاتھ چوم رہی ہوگی، کوئی چہرے کے بوسے لے رہے ہوگی، کوئی گلے کے بوسے لے رہے ہوگی۔ حسین سالوں پہ خیمہ گاہ سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں بہن مجھے پرانا لباس دے دیں تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے وہ پرانا لباس پہن لوں، جب میری شہادت ہو جائے
تو امت میرے جسم کو جو ہے وہ ننگا نہ کرے اور مجھے لوٹے نہیں اس لباس کو دیکھ کر۔ جناب زینب نے ایک لباس دیا، لباس دیتے ہوئے رو پڑی، کہنے لگی بھائی یہ تو لباس غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے۔ کہا ہاں بہن۔ امام نے وہ پہن کر پھر اس کو تار تار کیا، اس کو جو ہے اس کو پھاڑا اپنے ہاتھ سے، اس امید کے ساتھ حسین کی لاش کو ظالم لوٹے تو ننگا نہ کرے۔ حسین اس عالم میں بہرحال یہ جملہ موجود ہے، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب علیکن من السلام۔ اب میں ان الفاظ کو کیسے بیان کروں کہ بیویوں کی حالت کیا ہوگی، بیویوں نے کیسے خدا حافظ کہا ہوگا، بہت مشکل ہے۔ لیکن باہر امام جب گھوڑے پر سوار ہو گئے، خیمے سے نکل کر، گھوڑا نہیں چل رہا تھا، دیکھا تو ایک بچی نے گھوڑے کو روکا ہوا ہے، روک کر ایک سوال کرتی ہے، عرض کرتی ہے بابا استسلمت للموت، کیا تو نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اس سوال کے بعد حسین کی آنکھوں سے ساون کے بادل کی طرح آنسو برسنا شروع ہوئے۔ جواب دیا سکینہ، جس کا کوئی مددگار نہ رہا ہو وہ موت کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر ایک ننھی نے ایک معصومانہ سوال کیا، کہا بابا اگر آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے تو ردنا الی حرم جدنا، پھر ہمیں اپنے نانا کے مزار تک پہنچا دیجئے، ہمارے جد کے مزار تک۔ جد سے مراد رسول اللہ مدینے میں بھی ہیں اور علی ولی نجف میں بھی تھے۔ بہرحال بی بی کے الفاظ مولا حسین کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، روئے، شدید روئے، فرمایا سکینہ ابھی رونے کے سفر باقی ہیں، ٹائم باقی ہے، صبر کرو سکینہ۔ حسین نکلے عزادارو اس عالم میں کہ جیسے کہ جنازہ نکلتا ہے کسی گھر سے، بالکل صحیح نقشہ ہے۔ خصوصاً جب جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں نہیں جانے دیتی، بہنیں اس کو اٹھانے نہیں دیتی۔ یہاں زندہ حسین موت کی طرف جا رہا ہے، پتنی زینب ام کلثوم نے اور جناب سکینہ نے کیسے رخصت کیا، اور خود حسین کی حالت کیا ہوگی۔ آخر یہ امانتیں تھیں رسول اللہ کی، ان امانتوں کو چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں علی اکبر کی قبر لاش کو اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا، قاسم کی لاش کو اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا، علی اکبر جناب عباس کے بازوؤں کو اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا، لیکن ایسے دشمنوں میں زینب و ام کلثوم کو چھوڑ کر جانا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اس جنگل میں، اس صحرا میں 3 دن سے پیاسی بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسین کا چھوڑ کر الوداع کہنا قیامت سے کچھ کم نہیں تھا۔ خود حسین علیہ السلام کے لیے بھی اللہ اکبر۔ مولا حسین تشریف لے کر اپنے مرکز پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں حسین کی مدد کرے۔ ایک جملہ اور فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کچھ حسین کی مدد کرے۔
ہے کچھ حرم رسول کی حفاظت کرے، ہے کچھ خدا کا ترس کھائے، خدا کا خوف کرے رسول کی امانتوں کے بارے میں۔ ادادارہ نے امام حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام نے جب یہ آواز بلند کی، یہ آواز بہت مطلق تھی، اس میں رب جلیل کو بھی خطاب فرمایا، مخلوق تمام کو خطاب فرمایا۔ کہتے ہیں کہ مخلوق میں کھلبلی مچی۔ رب العالمین نے بھی، امام باقر صاحب فرماتے ہیں کہ پرندے کی شکل میں پیغام پہنچایا، حسین مدد فتح چاہتے ہو یا میری ملاقات، یا اللہ تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا بار الہ میں نے اپنے یتیموں بچوں کی یتیمی گوارا کر لی ہے، تیری ملاقات کے لیے میرے اللہ، لک یاک۔ اس کا اثر اور کہاں ہوا۔ کہتے ہیں کہ خیام میں کوہرام مچ گیا اس آواز کے بعد۔ پھر دوبارہ بیوی نے ماتم شروع کر دیا اور دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بیمار ہے، خیمے سے نکلا ہوا ہے، خیمے سے نکل کر تلوار ہاتھ میں ہے اور اٹھ کر گر پڑتا ہے، گر کر پھر اٹھتا ہے، اٹھ کر پھر گر پڑتا ہے۔ امام حسین کی نظر پڑی، کہا ام کلثوم سجاد کو روک لو، سجاد کو روک لو، کہیں آل محمد کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کاندھے کو ہاتھ لگایا اور کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں پھوپھی اماں ابن رسول اللہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا ہوگا میں جوان بیٹا موجود ہوں، میل فجا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، لیکن میرے خیال میں وقت کے امام کو حکم سنایا گیا ہوگا، تب جا کر امام کو واپس لے گئیں، یا کچھ اور بھی بات شاید کی ہو کہ اگر آپ بھی چلے گئے تو شام کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ پتہ نہیں کیا کہا بی بی نے، امام کو واپس لے گئی۔ ایک اور ہستی پر بھی اثر ہوا، امام واپس گئے، پھر کوہرام مچ گیا خیمے گاہ میں شدت سے۔ امام حسین علیہ السلام واپس آئے خیمے کے پاس، آئے بھی بیٹھ زینب یہ کیسا شور ہے، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے عرض کرتی ہیں بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، اصغر 3 دن کا پیاسا ہے لیکن پھر تڑپ رہا ہے۔ اس آواز کا اثر علی اصغر پر ہوا، کہا ناولنی ہے بہن مجھے دے دو۔ امام حسین نے اٹھا کر لے گئے لعینوں کی فوج کے سامنے، کہا لعینوں اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن اس چشمہ لال پر تو رحم کرو، اس چشمہ لال پر تو رحم کرو، اس نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ ادادارو اتنی بات کہہ رہی تھی، دشمن کی فوج میں کھلبلی مچی۔ میں کہتا ہوں جناب علی اصغر، جہاں تیری عصمت نے، معصومیت نے کام کیا کہ دشمن کو شکست دے دی، وہاں باقی جتنے بھی شجاع گزرے تھے شہادت دی انہوں نے، لیکن تیری معصومیت نے، تیری جنگ نے، تو گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گیا، اپنے باپ کے ہاتھوں پر گیا۔ جب فوج میں کھلبلی مچی عزادارو، تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ حرملا اقتا کلام الحسین، حسین کا کلام جو ہے وہ منقطع کر، بند کر، حسین کا کلام ختم ہو۔ ادھر سے حرملا نے تیر چڑھایا، ذرا رک گیا، کہنے لگا مجھے تیر چل نہیں رہا، کہنے لگا کوئی مستور نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے تیر چڑھایا، 3 پھلا تیر، جو بڑے بڑے جانور، جب پوچھا نا مختار نے وہ تیر کتنا بڑا تھا، اور انہوں نے بتایا 1000 میں مجھے ہوا، بڑے بڑے جانوروں کو ختم کر دینے والا وہ 3 پھلا تیر فراٹے لیٹا ہوا حسین کی ہاتھ پر موجود۔
علی اصغر کے گلے میں ترازو ہو گیا. ایسا لگا تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنِهِ إِلَىٰ أُذُنِهِ. ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گئے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جتنا خون تھا امام نے ہاتھوں پر لیا آسمان کی طرف پھینکا, ایک قطرہ واپس نہیں آیا, اور کہا یہ مصیبت بڑی مصیبت ہے میرے اللہ, لیکن سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے. یہ امت تیرے نبی کے فرزند کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. عزادارو, امام صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی اصغر کو لے کر بڑھے اس طرف جہاں خیام تھے. پتہ نہیں کیا نیت تھی امام کی, ماں کو واپس کرے یا گنج شہداء میں رکھے جہاں بھی. لیکن کہتے ہیں کہ امام کو کئی مرتبہ آگے پیچھے ہونا پڑا. شاید یہ انا للہ کی آپ اور ہم جو کرتے ہیں نا, یہ اس لیے ہے. امام یہ سوچ کر بڑے خیمے کی طرف علی اصغر کی حالت دیکھ کر سکینہ مر جائے گی, رباب ختم ہو جائے گی, پتری بیویوں کا کیا حال ہوگا. علامہ حسین بخش صاحب لکھتے ہیں کہ پھر حسین واپس آئے, خیمے کے پاس نہیں گئے, گنج شہداء کی طرف بھی نہیں گئے, گھوڑے سے نیچے اترے, اپنی تلوار سے قبر کو کھود کر علی اصغر کو گاڑا. علی اصغر کو گاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے حسین دامن کو جھاڑ کے. حسین کیوں یہ سوچا بولا حسین نے, پتہ نہیں علماء اس کی وجہ کیسے بتائے جب تک حسین نہ بتائے, لیکن بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ شاید اس لیے یہ ننھی سی جان ہے گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکے گی. یہ ننھی سی جان ہے گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکی تھی. عزادارو, پھر امام نے اس کے بعد, جو کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے حل میں مبارز ہے کوئی جو آئے, امام نے اب لڑائی کا آغاز کیا. پہلے تو مد مقابل ایک ایک کر کے آؤ, لیکن کسی کی بس کی بات نہیں تھی. امام نے حملہ کیا. کہنے والے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اس پیاسے کی طرف, 3 دن کا پیاسا ہے, اس کی لڑائی تو دیکھو. صبح سے لے کر اب تک عزیزوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے, ایک لاش بھی اس کی موت کے لیے کافی تھی, اس کی ضعیفی کے لیے کافی تھی. لیکن اتنی لڑائی کی, لوگوں نے کہا حیدر کرار کی لڑائی, ہمیں لڑائیاں بھول گئی ہیں. عزادارو, میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا سید حیدر کرار مولا, اے میرے مشکل کشا مولا, امام علی مولا, جب کبھی آپ لڑنے جاتے تھے پیاسے نہیں تھے میرے آقا. جب مڑ کر آتے تھے جنگ کر کے حضور اٹھ کر پانی پلاتے تھے. اب جب حسین لڑ کر آتے ہیں مرکز میں زخموں سے چور ہو کر آتے ہیں, ایک ہی آواز آ رہی ہے خیمے سے, الاتش الاتش الاتش, ہائے پانی ہائے پانی. اب آخری مرتبہ ودا کے لیے آئے خیمے میں جہاں جناب سید سجاد موجود تھے. عزادارو وہاں پہنچے, میرے آقا کو ذرا ہوش آئی, سر سے پاؤں تک بابا کو دیکھا, خون میں نہائے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں بابا یہ حال کیسے بنا, اور کچھ سوال اور کیے. میرے آقا حسین کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کنٹرول کرے اپنے آنسوؤں کو. کہا بابا این اخی علی اکبر, یہ حال کیسے بنا میرے بابا. این امی عباس, وہ میرے چچا عباس کدھر گئے کہ یہ حال زخموں سے چور چور ہے. کہا بیٹا قتلو لیا, لے انہوں نے شہید کر دیا ہے, اب میں بچا ہوں باقی. امامت کے ودائے سپرد کر کے امام پھر واپس چلے, اور بحر سے, پہلے تو خیمے میں تشریف لے گئے تھے, اب بحر سے سلام کیا, یا زینبو
یا ام کلثوم، اب اندر نہیں گئے، ہمت نہیں تھی، حالت نہیں تھی۔ اے زینب ام کلثوم اور امام سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ ازادار حسین جاتے ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے، ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع۔ حسین فرات کے کاندھے پر ایک مرتبہ قبضہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گھوڑے کو کہ فرمایا امام نے تم بھی پیاسے ہو، میں بھی پیاسا ہوں، تم پانی پی لو۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک چلو لیا تاکہ ممکن ہے گھوڑا پیاسا نہ رہے۔ ہائے وہ امام جو انسانوں کا بھی امام، ہائے کریم ابن کریم، گھوڑے کی پیاس پہ نہیں برداشت کر سکتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عزادارو یہ مظلوم امام جب نکلتا ہے صرف بتانے کے لیے کہ میرے لیے مسئلہ نہیں پانی لینا، فرات پہ تک پہنچنا، لائنوں تم نے اپنی غیر انسانی حرکات کو ظاہر کیا ہے۔ لڑتے ہوئے حسین جب آگے بڑھے، اب حکم ہو جاتا ہے حسین کو نہ جانے دو، ایک زہرا کا لاڈلہ ہے، ہزاروں تیر نکل رہے ہیں، ایک جسم ہے، یہ ایک جسم پہ لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد چلتے 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 حکمت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو وعدہ وفا کرو، یہ وعدہ وفا کا ٹائم ہے۔ حسین نے تلوار رکھ دی نیام میں، اب جب دشمن نے دیکھا حسین نے لڑائی بس کر دی، اب تو بس کی بات نہیں کہ بیان کیا جائے۔ کوئی آتا ہے تلوار مارتا ہے، کوئی آ کر نیزہ مارتا ہے، کسی نے تلوار ماری، ایک لعین نے جو تیر مارا حسین نے پیچھے سے نکالا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نے ایسا گرز مارا زہرا کا چین گھوڑے پر نہیں سنبھل سکا، گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا۔ ایک میں نے زمین کا کہا ہے، جس کے جسم میں تیر لگے ہوں وہ تیروں پر آیا، زمین پر آیا، تیروں پر آیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے امام، اٹھ کر پھر گر گئے، اٹھے، کہتے 7 مرتبہ امام اٹھے، 7 مرتبہ گرے۔ کسی عالم نے کہا لوگ مومنوں عزادارو یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں گرے، بلکہ جب اٹھتے تھے کوئی لعین آ کر مارتا تھا، حسین پھر گر پڑتے تھے۔ جہاں گھوڑے سے اترنا ہے اس سے آگے منزل شہادت کا مقام ہے، وہاں تک حسین پہنچے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعادت الدارین میں ایک واقعہ لکھا ہے، حسین بیٹھے ہوئے، سب کہتے ہیں مارو مارو۔ اب زینب کا کام شروع ہوتا ہے، خیمے سے نکلی، تلہ زینبیہ وہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں تک آئی، آ کر کہتی ہے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے حسین کہاں ہے؟ یہ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، قاتل سے گفتگو کرنا۔ عزادارو اس کے بعد فرماتی ہیں، فوج کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ رسول کا فرزند ذبح ہو رہا ہے، کوئی جا کر ان کی مدد کرے۔ ایک لڑکا کہتے ہیں 13 برس 11 برس کا نکلا خیمہ گاہ سے اور نکل کر دوڑتے ہوئے آ کر اپنے آپ کو امام پر گرا دیتا ہے، دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے انتم تقتلون امی، کیا تم میرے چچا کو قتل کرتے ہو؟ ہائے
اس شہزادے کو ایک لعین نے بازوؤں پر تلوار ماری، دونوں بازو کٹے اور یہ جھلا کر ماں چچا کے گود میں گر گیا۔ بے با فرمایا باپ نے صبر کرو بیٹا، امام کی گود میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سب کہتے ہیں مارو مارو مارو۔ ہولی آگے آیا، حسین نے دیکھا، پیچھے ہٹ گیا، کہا کیا دیکھا؟ کہا مجھے رسول اللہ کی آنکھیں نظر آ رہی ہے، میں نہیں قتل کر سکتا۔ اس کے بعد لعین شمر آیا، آ کر سینے پہ سوا حسین کو لٹایا، سینے پر سوار ہوا۔ میرے آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس مقدس سینے پر سوار ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا ہاں میرے نانا نے بتایا تھا ایک ابلک کتا تجھے قتل کرے گا۔ اس نے کہا اچھا تیرے نانا نے مجھے یہ کہا ہے تو پھر میں بھی سیدھی طرف سے نہیں، اور میں پھر بچھی طرف سے کفا۔ اس لیے امام فرماتے ہو میرا سلام اس شہید پر جس کو من الکفا پیچھے سے شہید کیا گیا۔ او شریعت مصطفیٰ میں ہے کہ ہمیشہ جن کو تروات جو آلہ ہے ذبح کا اس کو تیز کیا جائے اور سامنے سے ذبح کیا جائے۔ ہائے حسین تجھے نہ پانی دیا گیا نہ وہ چھری کو تیز کیا گیا، بلکہ کند خنجر لایا ملعون تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت ہو۔ ارے اس نے پہلی ضربت چلائی، زمین و آسمان میں زلزلہ آیا، رنگ تبدیل ہوا۔ دوسری ضربت چلائی، تیسری، تیری بھی ضربت چلی۔ جب سر تن سے جدا ہوا آسمان والوں نے ماتم شروع کر دیا، الا قد قتل الحسین فی کربلا، ہائے حسین کربلا میں شہید ہو گئے، الا قد قتل الحسین فی کربلا۔ ازادار اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیموں میں پہنچا، ادھر سے گھوڑے نے چکر لگایا، چکر لگا کر پتنی وہاں سے نکلا، جا کر خیمے پر پہنچا۔ خیمے میں جب گیا اور باہر سے ہن آیا، کہتے ہیں بیبیاں نکلی ننگے پاؤں، امام نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا، سلام ان مستورات پر۔ جب گھوڑا خیمے کے پاس گیا، بیبیاں ننگے سر آئی اور آ کر گلے لگایا۔ کسی نے پوچھا ہوگا گھوڑا میرے بھائی کو کیسے اتارا ہے، کسی نے پوچھا ہوگا گھوڑا میرے بابا کیسے اترے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔